حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے واقعات۔ میں آپ کے بعد کسی کو بے قصور نہیں ٹھہراؤں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے انفاق مال کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعض صحابہ رضی اللہ عنہ میری وفات کے بعد مجھے کبھی نہ دیکھ سکیں گے۔ یہ ارشاد سنتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کانپ اٹھے اور خوف و گھبراہٹ کی حالت میں وہاں سے اٹھے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ وہاں جا کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہا، سنو آپ رضی اللہ عنہ کی ماں کیا کہتی ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی خوف محسوس کیا جیسے نیچے سے زمین ہل رہی ہو۔ پھر جلدی سے اٹھے اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ جب حاضر ہوئے تو دو زانوں ہو کر بیٹھے اور عرض کیا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اور میں آپ کے بعد کسی کو بے قصور نہیں ٹھہراؤں گی۔ لوگوں کا ایک ہجوم بیت اللہ میں جمع تھا اور طواف کی مشغول تھا۔ تکبیر و تحلیل کی نداؤں میں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ اس ازدحام کے بیچ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک جذام زدہ عورت پر نظر پڑی کہ وہ طواف کر رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے خدا کی بندی، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر تو اپنے گھر میں بیٹھی تو زیادہ بہتر تھا۔ امیر المومنین کی اس بات پر اس عورت کو حیا آئی اور اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گئی، حتیٰ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ایک آدمی کا اس عورت کے پاس سے گزر ہوا تو اس نے کہا کہ جس نے تجھے طواف کرنے سے منع کیا تھا وہ فوت ہو گیا ہے، لہذا اب تم باہر نکل آؤ۔ وہ کہنے لگی، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ زندگی میں تو اس کی اطاعت کروں اور مرنے کے بعد اس کی نافرمانی کروں؟ چنانچہ وہ عمر بھر گھر میں ہی رہی حتیٰ کہ انتقال ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت کا قصہ۔ پروکار اور باعظمت انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک سے تسبیح و تقدیس کے کلمات نمایاں ہو رہے تھے اور سینہ مبارک سے حدیث مبارکہ کا ایک بحراز خراموج زن ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت حلقہ بنائے بیٹھی تھی کہ یکا یک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب مبارک ذکر کرتے ہوئے فرمایا، درین آساں کہ میں محموع خواب تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت وہاں کے ایک محل کے پاس وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کے لیے ہے؟ بتایا گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت یاد آئی تو میں وہاں سے آگے چلا گیا۔ یہ سن کر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں غیرت کروں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عراق سے ایک دفعہ سخت گرمی کے زمانے میں جب عرب کا ریگستان آفتاب کی تمازات سے آتش دوزخ کا منظر پیش کر رہا تھا آیا، جس کی قیادت حضرت عوف بن قیس رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ وہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈتے ہوئے جب پہنچے تو دیکھا کہ امامہ اترا ہوا ہے، کمر پر
گوند باندھی ہوئی ہے، اور زکوٰۃ میں بھی آئے ہوئے اونٹوں کا علاج ملعبہ کر رہے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نظر حضرت عنف رضی اللہ عنہ پر پڑی تو فرمایا، اے عنف رضی اللہ عنہ، کپڑے تبدیل کرو اور آؤ اس اونٹ کے علاج ملعبہ میں امیر المومنین کے ساتھ تعاون کرو، اس میں یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کا حق ہے۔ ان لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ عنہ کی مغفرت فرمائے، آپ اپنے کسی غلام کو حکم فرما دیتے، وہ یہ کام انجام دے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عاجزانہ انداز میں فرمایا، بھلا مجھ سے بڑا غلام بھی کوئی ہوگا؟ اور یہ عنف رضی اللہ عنہ کون ہے؟ جو شخص مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار ہو وہ مسلمانوں کا غلام ہے۔ جس طرح ایک غلام پر اپنے آقا کی خیر خواہی ہے اور امانت کی ادائیگی ضروری ہے، اس طرح ان پر بھی ان امور کا بجا لانا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔